جی سب ہمارے ساتھ موجود ہے. مجھے بتائیے کہ واقعہ کربلا اس کے اہم پہلو پر آپ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حسن بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے اہم پروگرام پہ ہمیں مدعو کیا. واقعہ کربلا کے حوالے سے اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو بنیادی طور پہ واقعہ کربلا کو مختلف پس منظر سے دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات تاریخی پہلو کہا جاتا ہے، بسا اوقات اس کو واقعاتی پہلو سے دیکھا جاتا ہے. لیکن دراصل واقعہ کربلا جو ہے وہ تعمیر حریت فکر کا استعارہ ہے. یعنی آپ کی حیات کی تعمیر میں حریت کیا معنی رکھتی ہے، اس کا ایک اہم ترین پہلو ہے. آپ اپنے پروگرام اپنے کاز کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں پیش آمدہ ہو سکتی ہیں، اس کا عملی نمونہ ہے. آپ کے جذبوں کی صداقت، آپ کی قربانی، آپ کے قدموں کا اٹھنا اور اس میں جو ڈیسیژن آئیں گے آگے اس سے پلٹنا ہے، مصلحت لینی ہے یا جو فیصلہ لے لیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ سارے پہلو واقعہ کربلا میں. لیکن جب ہم جناب امام علی مقام کے خطوط کو آپ کے میدان کربلا میں، نینوا کے اندر، ضیاء اللہ کے اندر، یا جتنے مقامات وہاں پیش آتے ہیں، آپ کے خطبات کو، آپ کے خطوط کو، آپ کی گفتگو کو دیکھتے ہیں تو چار پہلو ہمیں بڑے واضح نظر آتے ہیں. پہلا پہلو جو امام علی مقام کا واقعہ کربلا میں نکلنے کا ہے یا وہاں سے اخذ شدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کی عملی ترویج کے لیے یا جو آپ کو محسوس ہوا اس فکر میں کجی کمی ہے، آپ اس کے لیے نکلیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، حسین منی، یہاں پہ تو نسبی تعلق ہے کہ حسین میرے نسب سے ہے، لیکن انا من حسین سے کیا مراد ہے؟ تو میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اسلام پہ آنچ آنے لگی تو تم دیکھو گے کہ حسین میں نور نبوت روشن نظر آئے. سبحان اللہ. تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر نبوت کا وہ خون دوڑ رہا ہے، یہ مصلحت پہ اصولوں کو قربان نہیں کرے گا. دوسرا پہلو یہ ہمیں نظر آئے گا کہ اسلام کا نظام عدل جب کبھی ڈگمگائے گا تو حسین میدان میں آتا ہوا نظر آئے گا، اس کے لیے میدان میں آئیں گے. تو بات لمبی ہو جائے گی. ام فضل کا واقعہ وہاں موجود ہے کہ آپ کو جب خوشخبری دی گئی، خواب میں تعبیر میں بتلایا گیا کہ حضور آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں گرا ہے، تو آپ نے بتلایا کہ آپ حضرت فاطمہ کی بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو پالو گی، پرورش آپ کے ذمہ آئے گی. اور پھر جب خواب میں آپ نے روتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، بتلایا کہ مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں پہ جناب امام علی مقام کی شہادت ہوگی. تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل کے لیے میدان میں جناب امام علی مقام آئیں گے. تیسرا پہلو ہمیں یہ ملتا ہے آپ کے خطبات سے، آپ کی وہاں پہ باتوں سے، آپ کی جتنے بھی وہاں پہ جو گفت و شنید ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کبھی اصول سامنے آئیں، نظریات سامنے آئیں، تو امام علی مقام یہ پہلو کربلا میں دیتے ہیں کہ مصلحت پہ اصولوں کو قربان نہیں کیا جائے گا. اور چوتھا پہلو آپ کے کربلا سے ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے کہ دینی نظریات پہ، دینی معاملات پہ اگر قربانی کا وقت آئے، اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنا ہے. عملی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پہلے پیش کرے گا، بنیاد کی اینٹ بنے گا، اور جب وہ یہ کہے گا کہ میرا ساتھ چھوڑ جاؤ تو ساتھی بھی ایسے میسر آئیں گے کہ کوئی بھی اٹھ کر نہیں جائے گا. جب آپ نے چراغ بجھایا اور کہا کہ مجھے جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اختیار ہے، میں مطلوب ہوں. امام علی مقام کے الفاظ یہ ہیں، میں مطلوب ہوں، میں اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہوں، لیکن جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے جو ہم نوالا ہم پیالہ موجود ہیں، کسی میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ کو چھوڑ کے جائے. تو لیڈر ایسا ہو جو خود کو پیش کرے. تو یہ چار بنیادی پہلو ہمیں جو ہے واقعہ کربلا سے ملتے ہیں. بہت سارے اور بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے، ایون کہ مسلم دنیا میں تو ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک بڑا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے. آپ مستشرقین کو دیکھیں گے، این میری شامل کہتی ہیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے، آپ ایک نظریہ بنا لو، اس نظریے سے پلٹنا نہیں ہے تو آپ امام حسین کی شخصیت کو دیکھو. واہ واہ، کیا بات ہے.